کے ہونے کی بات ہندو سینا کے ذریعے کہی جانے والی بات ہو، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے شاہی امام سید احمد بخاری اپنا خطاب عوام سے کرنے جا رہے ہیں نماز جمعہ سے کچھ ہی دیر پہلے۔ تمام تیاری کر لی گئی ہے، کیا کچھ خطبے سے پہلے وہ اپنے خطاب میں کہیں گے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ ہندو مسلم مسجد مندر یہ کب تک چلے گا؟ کس کو اس ملک کی نظر لگ گئی کہ آج ملک کا ہندو ہو یا مسلمان، ہر امن پسند شہری ملک کے مستقبل، ملک کے عوام کو مستقبل کے لے کر پریشان، مذہبی منافرت، تن نظری ملک میں برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ نفرت ملک کو کدھر لے کر جائے گی، یہ سوال ملک کے سامنے کھڑا۔ ان حالات کو دیکھ کر ہر دردمند انسان، اور وہ ہندو ہو یا مسلمان، آج سب فکر مند ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اور جب اس حد کو پار کیا جاتا ہے تو اس سے قوم اور ملک دونوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچتا ہے۔ وزیر اعظم ان لوگوں کو سمجھائیے، قابو میں کیجیے۔ یہ مسجد، یہ مندر، یہ گردوارہ، یہ چیزیں کیا ملک کے لیے صحیح ہے؟ جو واتاورن ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے، اور جو چھوٹے لوگ اس ملک کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ چھٹپئیے ہیں، لیکن بگاڑ تو وہی رہے ہیں۔ تو اس بگاڑ کو، اس ماحول کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم اٹھیے، ہم آپ سے یہ بات بار بار کہتے رہیں گے کیونکہ سوال ملک کا ہے۔ اس پر سنجیدگی سے غور کیجیے، اس منافرت کو ختم کرنا ہوگا۔ اس ظلم کو، اس ذاتی کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم ان چھوٹے لوگوں کو جو اپنے آپ میں سے باہر ہو رہے ہیں، ان کو لگام دینی ہوگی۔ اپنوں کی یادیں خوشبو کی طرح ہوتی ہیں، چاہے کتنے بھی کھڑکی دروازے بند کر لو، ہوا کے جھونکے کے ساتھ اندر آ ہی جاتی ہیں۔ اب ہوا چلے نہ چلے، ہمارے عطر کے ساتھ بنائی یادیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ زمزم پرفیومز، حضرت نظام الدین سے نکلی خوشبو جو پچھلے 30 سال سے آپ کی یادوں کا حصہ ہے۔ جو حالات ہیں، جس طرح درگاہوں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس پر غصہ ایک فطری، لیکن اس کے باوجود بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے میری اپیل ہر حساس موقع پر مسلمانوں سے ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے لیے کہی گئی۔ ملک کی آزادی کے بعد ہندوستان کے عوام
بالخصوص مسلمانوں نے یہ سوچا تھا کہ نئے ہندوستان میں ایک دستور بنے گا جہاں رواداری ہوگی، قانون ہوگا، برابری ہوگی، حقوق ملیں گے، کوئی ننگے بدن نہیں ہوگا، نہ کوئی مظلوم ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا۔ مگر افسوس کیا معلوم تھا کہ آج ان بدقسمت حالات سے بھی ہم کو گزرنا پڑے گا۔ ہم تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، اور جمہوریت ملک کا اثاثہ ہوتا ہے۔ جہاں جمہوریت ہو اور اس ملک میں قانون کا احترام نہ ہو، یہ ہمارے لیے اور سب کے لیے تشویشناک ہے۔ جہاں تک صبر کی بات ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں۔ ہم تو صبر کرتے رہے، کل بھی کریں گے، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن میں غزہ کی طرف جاتا ہوں۔ غزہ کے اس 12 سال کے 13 سال کے بچے کی طرف جس کے گھر والے بمباری سے شہید ہوئے، نہ بھائی بچا، نہ بہن بچی، نہ ماں بچی، نہ بھائی بچا، نہ باپ بچا۔ وہ اپنے گھر کے ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی وہ آیت پڑھ رہا تھا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم کو اسی طرف لوٹنا۔ یہ صبر دیکھیے اس 12 سال کے بچے کا کہ غزہ تباہ ہو گیا، ماں ختم، باپ ختم، بھائی ختم، بہن ختم، اور یہ کہہ رہا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ اپنے صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہم بھی تو صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس ملک میں بھی ہم کو مار مار کر بھاگلپور میں گوبھی کے کھیتوں میں دبایا گیا، گوپال گڑھ کانگریس کی حکومت، گہلوت چیف منسٹر، مار مار کر کنویں میں ڈالا گیا۔ مراد آباد کی عیدگاہ میں لاتعداد شہریوں کو نیند کی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ کیا ہم بھول جائیں نیلی کو؟ کیا ہم بھول جائیں آسام کو؟ کیا ہم بھول جائیں بھیونڈی کو؟
ہمارے تو سینے میں دفن ہے یہ ساری چیزیں. سرکار کس کی تھی؟ کس کی سرکاریں تھیں؟ یہ اوکھلا بٹلہ ہاؤس کا جو انکاؤنٹر تھا، اس وقت کا ہوم منسٹر پولیس ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر لائیو دیکھ رہا تھا. 2 نوجوانوں کو شہید کیا گیا. کس کی حکومت تھی؟ میرٹھ میں ملیانہ، ہاشم پورہ، کیا ہم بھول جائیں؟ کون تھا؟ وہی تو جو آج اپنے آپ کو سیکولر کہتے پھر رہے ہیں. کس نے کیا دیا ہم کو؟ ہم تو جہاں 1947 میں کھڑے تھے، آج بھی اس سے بدتر حالت میں یہاں کھڑے ہیں. یہ مذہبی رواداری ہندوستانی عوام کا اہم جز ہے. تشدد ہماری روایت نہیں. اور اس سے حاصل بھی کیا؟ محترم وزیر اعظم، میں کچھ دن پہلے بھی آپ سے مخاطب ہوا تھا، اور آج ملک کے حالات کو دیکھ کر پھر آپ سے مخاطب ہوں. ملک کے امن پسند عوام، محترم وزیر اعظم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ملک اور ملک کے شہریوں کا مستقبل آپ کو طے کرنا ہے. مسائل کا حل لڑائی نہیں، بلکہ میں پھر دوہراتا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کے راستے پر آنا ہوگا. میں یہاں یہ کہوں گا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. آج کے حالات میں یہ مصرع پوری طرح صادق آتا ہے. وزیر اعظم، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ سینے کو کشادہ کیجیے. ہم نے اپنی کشادگی کا مظاہرہ کر دیا. ہم حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں. آخر کب تک ملک اس دور سے، اس ماحول سے گزرے گا؟ ہندوستان کا عوام، ہندوستان کا ہم شہری ان حالات سے پریشان ہے. ہماری ملک کی صدیوں کی تاریخ تو کچھ اور رہی ہے. جامع مسجد کی یہ عظیم میناریں اور یہ در و دیوار اس بات کے شاہد ہیں کہ یہی جامع مسجد جس نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. اور اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے شانہ سے شانہ ملا کر سسکی اور آہوں کے بیچ قربانیاں دی تھی. بے شمار قربانیوں کے بعد
یہ ملک آزاد ہوا. اس آزادی کے بعد عوام نے جو خواب سجایا تھا کہ یہاں مذہبی آزادی ہو، نفرت کی دیواریں اب گر جائیں گی، ہندو اور مسلمان شیر و شکر ہو کر اس ملک میں رہیں گے. اور رہتے آئے. یہ تو صدیوں کی تاریخ رہی ہے. اس ملک کا ہندو، اس ملک کا مسلمان ساتھ رہا ہے، ایک دوسرے کے دکھ میں، ایک دوسرے کے درد میں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل رہا. ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، وہاں کی ہندو اقلیت کے ساتھ میں اس پر بولا، میں اس پر اظہار خیال کر چکا ہوں. وہاں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس ملک میں جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی ملک ہے. میں نے جناب محمد یونس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پچھلے دنوں کہ یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر یہ ظلم وہاں پر بڑھتا رہا ہندو اقلیت کے ساتھ، تو مناسب نہیں ہوگا. اس کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑتا ہے. ہمیں تو سبق لینا چاہیے یونائٹڈ عرب امارات سے. اس معاملے میں بہت چیزوں میں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے ان مسلم ممالک سے. کچھ اور مسلم ممالک کہ جہاں مندر بھی ہیں، گردوارے بھی ہیں، دیگر عبادت گاہیں بھی ہیں، لوگ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. وہاں کسی ہندو کو، کسی غیر مسلم کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں. اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چھٹی کے دن ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں. رات کو 2 بجے نکلیے، ان ممالک میں کوئی کسی کو فکر نہیں، نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ قتل ہے. پھر ہمارے ملک میں ایسا کیوں؟ صرف اس لیے کہ سستی شہرت کے لیے، کہ اخبارات میں ہمارا نام آ جائے، میڈیا میں ہم آ جائیں. کیا یہ صحیح ہے؟ نام و نمود کے لیے اس طرح نفرت پھیلانا، لوگوں کی جانیں لینا، یہ کسی بھی طرح اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. نہ ملک کا پورا من ہندو اس کو پسند کرتا ہے اور نہ مسلمان.
इबादत गाहों और दरगाहों के अंदर मूर्तियां तलाश की जाएं, अक़लियतें गैर महफूज हो, ये कहां तक दुरुस्त है? कभी कभी छोटी नादानियों से होने वाला नुकसान सालों और सदियों पर मुहित होता है। जिस मुल्क के अमन पसंद लीडर अपनी शब रोज फिरका वाराना महंगी और इंसाफ दिलाने के लिए मसरूफ हो, वही मुल्क में एक इंतशारी टोला ऐसा भी है जो जगह जगह इबादत गाहों और दरगाहों के नीचे मूर्तियां ढूंढता फिर रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक फैसले में जो खामी छोड़ी, अगर वो न छोड़ी होती और न कहा होता तो आज ये हालात नहीं बनते। 1991 का जो एक्ट था उसकी पाबंदी होती। ये गलती सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने की। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहूंगा, क्योंकि अदलिया से तो हमने हमेशा इत्तेमाद किया है और करते हैं। हमने बाजी में भी हमेशा कहा कि हमें जुडिशरी पर पूरा इत्तेमाद और यकीन है, उसको भी संज्ञान लेना होगा और कोई ऐसा ऑर्डर पास करना होगा ताकि 91 का जो एक्ट है उसकी पाबंदी हो सके। अब दो रास्ते हैं, एक है हुकूमत का, एक है अदालत का। अदालत को अपना जो फर्ज है उसको निभाना होगा और हुकूमत को जो अपना फर्ज है उसको निभाना होगा ताकि मुल्क के हालात को हम रास्ते पर ला सकें। हम खौफज़दा नहीं, खौफ और मुसलमान एक साथ जमा नहीं हो सकते, लेकिन यह भी वाज़ेह कर देना जरूरी है कि जाबिराना इक़दामात और इस तरह के अमल से मसाइल हल नहीं होते बल्कि मज़ीद पेचीदा होते। एक और ख़ास बात भी मेरे ज़हन में आई है। हुकूमत को यह शिकायत है कि मुसलमान हमारा साथ नहीं देता, मेन स्ट्रीम में नहीं आता, लेकिन मेन स्ट्रीम में आने के लिए हालात भी तो वैसे ही होने चाहिए। हमें 1977 याद है जब जेपी मूवमेंट चली थी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम दिग्गज बड़े बड़े लीडर्स मैदान में आए, मुल्क को आवाज दी। मुल्क के तमाम शहरियों में भी शमूल मुसलमान, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, एक बड़ी तादाद, बल्कि मैं समझता हूं कि 99% मुसलमान उस वक्त जनता पार्टी के साथ रहा, उसको वोट दिया, उसको इक़्तिदार दिया। उसके बाद आप आ जाइए 1989 में जब वीपी सिंह की टिप, टोपी और शेरवानी पर मुसलमान फिदा हुआ था। सतहत्तर में तो जनसंघ हुआ करती थी और उसके बाद 89 में बीजेपी हुई। बीजेपी को लाया कौन?
वीपीसीई को लेकर आए थे और फिर तमाम मुसलमानों ने जनता दल को वोट दिया था और इख्तिदार में आए वीपीसीई। मिनिस्ट्री भी तो था। मेन स्ट्रीम के लिए हालात भी तो पैदा करना होंगे। सबसे पहले मैं हुकूमत से कहूंगा, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत को आप खत्म कर दीजिए, करवा दीजिए। हम सबसे पहले सिर्फ इसी पर बात करेंगे, बाकी चीजें बात की हैं। फिर कुछ इश्यूज हैं, मैं ये नहीं मुनासिब नहीं समझता कि हम 20, 25, 30, 40 मसाइल का एक पुलंदा लेकर वजीर आज़म और वजीर दाखिला के पास जाते हैं। उससे कुछ नहीं। हमारा मसला है सबसे पहले सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़। उसके बाद की बात कर रहा हूं, इस मुनाफरत को खत्म करने के बाद। तहफ़्फ़ुज़, तालीम, रोजगार, इन 3 चीजों पर हुकूमत से बात करनी होगी। मैं तो तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले पहली मीटिंग में चाहता हूं कि वजीर आज़म दिल को कुशादा करें, दीगर इश्यूज पर बैठकर बात करें, ताकि मुल्क में अमन का माहौल कायम हो, मुनाफरत खत्म हो। जिस तरह भाईचारे के साथ रहते आए हैं, वही भाईचारा मैं इस मुल्क में देखना चाहता हूं। कभी कभी सोचता हूं इन हालात को देखकर कि कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है, सिर्फ रब्बुल जलाल को मालूम है, हमें नहीं। हम तो जो हालात हैं उसको देखकर ये सोचते हैं कि कुछ होने वाला है, लेकिन यही दुआ है कि रब करीम खैर का मामला फरमाए। हमारी दुश्मनी या हमारी दोस्ती किसी खास पार्टी के साथ नहीं, हम उसके हैं जो हमारा है, जो हमें इंसाफ दे, जो जुल्म के रास्तों को बंद करे। हमें तो दीवार तक पहुंचा दिया गया, अब इससे पीछे जाने का रास्ता नहीं है। तो हम तो हुकूमत से ही कहेंगे कि रास्ता पैदा कीजिए, हम शिकायतों को दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यही अमल हम आपसे हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा। हमने तो हमेशा सब्र का मुजाहिरा किया है, जज्बात से किनारा किया है, और आज भी ऐसा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुसलमानों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। ये काबिल इत्मीनान है कि मुसलमानों ने जामे मस्जिद से उठने वाली आवाज को कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। और हम आज भी यही दिखाएंगे, और आने वाले कल में भी, कि हम किस तरह सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि
کہ موجودہ حکومت ہمارے درد کو سمجھے گی، مسلمانوں کی تکلیف کو سمجھے گی، ملک کے حالات پر نگاہ ڈالے گی۔ ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، اس خدا کا اور ایک زمین پر جو حکومت ہے، ہم اس سے ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے آگے بھی جو بڑھا سکتے ہیں آپ سے کہہ سکتے ہیں۔ اب وزیر اعظم بہت ہو چکا، آپ جس منصب پر ہیں، آپ کی جو ذمہ داریاں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ پورا کریں، مسلمانوں کے دلوں کو جیتے۔ آپ کے تو چند الفاظ اس ملک میں وہ ماحول پیدا کر دیں گے، میں امید کرتا ہوں۔ ہم اخلاص کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم اس پر بہت سنجیدگی سے غور کریں گے۔ کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، کہنا ہمارا کام ہے، لیکن میں اپنے فرض منصبی کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک اچھی خبر جو مجھے کل شام کو ملی وہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کو رکھو، اور یہ خبر قابل اطمینان ہے۔ حکومت کی طرف سے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی طرف سے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جامع مسجد کی کھدائی یا سروے کا کوئی ارادہ نہیں، اس سے اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن میں حکومت سے خاص طور سے یہ بات کہوں گا، سنبھل کی جامع مسجد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور دیگر مساجد کہ جہاں عدالت کے ذریعے سروے کرانے کی بات آ رہی، حکومت کو اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے تاریخ حکومت پڑھ کر دیکھیں، ان کی کرامات، ان کے معجزات کا مشاہدہ کریں۔ اتنا آسان نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مسجد ہو، اجمیر کی درگاہ ہو، جامع مسجد دہلی ہو، اس طرح کی باتیں ملک کے لیے اچھی نہیں۔ آخر میں میں اپنے بزرگوں سے، نوجوانوں سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ جذبہ ایمانی ہماری مشترکہ اساس ہے، اور ہمیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس پر قائم رہنا ہے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر۔ تو سنا آپ نے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی سے کھلے طور پر مخاطب ہوتے ہوئے سید احمد بخاری نے کہا کہ ہندو مسلم مندر مسجد کب تک چلتا رہے گا، اور بھارت کی تاریخ جو پوری دنیا میں جانی جاتی ہے، جہاں پر اتحاد اور اتفاق کا، گنگا جمنی تہذیب کا یہ گہوارہ رہا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام
यहाँ पर रहते आए हैं, आपस में हर तरीके का बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम है। सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि अगर भारत की तरक्की होगी तो वो तभी होगी जब भारतीय एक मुश्त होंगे, मुत्तहिद होंगे, और अगर इसी तरीके से मसाइल में उलझे रहे और यूं ही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे, जिसको काबू करना भी बहुत मुश्किल होगा। सैयद अहमद बुखारी ने बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब होते हुए तमाम बातें कही हैं। क्यों कि वो इस वक्त सरपरस्ते आला हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो हिंदुओं के भी प्रधानमंत्री हैं, वो मुसलमानों के भी हैं, वो सिखों के, ईसाइयों के, जैन बौद्ध पारसियों के भी हैं। लिहाजा इस भारत को मजबूत अखंड भारत बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ज़रूरी है। आप लोग हमारे साथ शाही जामा मस्जिद से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।